لڑکے اور لڑکیوں کی محبت، یہ سب سے زیادہ سبب ہے۔ لڑکیاں بھولی ہوتی ہیں، وہ پلید لڑکے جن کے لیے میرا غصہ بہت زیادہ شباب پر ہے، لیکن چونکہ میرے ہیں نا، وہ بھی میرے مسلمان ہیں، ان سے میرا ایمانی رشتہ ہے، اس لیے میں بہت محتاط انداز سے انہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج فیشن بن گیا ہے فلموں میں، پوری فلم کی داستان کا اینڈ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آرٹ ہے یہ، فیشن ہے یہ۔ لڑکیوں کو بائک پر لے جانا، انہیں پارکوں میں لے کر گھومنا، انہیں فون کرنا، لمبی لمبی گفتگو کر کے انہیں وعدے کرنا، ہم تیرے لیے الگ دنیا بسائیں گے، اگر تو کہہ دے گی تو تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ لائیں گے، تو جو کہے گی وہ ہوگا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ انتہائی درد کا مقام ہے، انتہائی فکر کا مقام ہے۔ قوم کی ایک بیٹی اگر مر جائے خودکشی سے تو پوری قوم پر اس کے خون کا حساب ہوگا، پوری قوم کے سر پر اس کا خون ہے، اس کے خون کے ایک ایک قطرے کا جواب پوری قوم کو دینا ہے۔ تم نے حالات یہ کیسے پیدا کیے؟ تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بہت وعدے کرتے ہیں، اور وہ بھولی سی لڑکیاں، ان کے گھر کا حال یہ ہے، بھائی سیدھا منہ نہیں دیتا، بھائی کو وقت ہی نہیں ہے بہن سے پیار کرنے کا، ماں باپ کے لیے وہ بوجھ ہے، اسے اگر رشتے نہیں آتے اس کو تانے دیے جاتے ہیں، کب سے پڑی ہے گھر میں، کوئی پوچھتا نہیں تجھے۔ وہ بیٹی ہے، اس کا دل پہلے ہی نازک ہے، اتنا نازک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں 3 بیٹیاں ہو، 1 عدد بیٹا ہو، اور تم سفر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا، پہلے بیٹی کو دینا۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا۔ اسے 24 گھنٹے تانے دے رہی ہے، جبکہ ماں کا کام یہ کہتی بیٹی کوئی بات نہیں، اگر تجھے رشتے نہیں آتے تو اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے، بہت اچھا رشتہ آئے گا بیٹی تجھے گھبرانا نہیں ہے، جو آتا ہے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو، اسے تو رشتے نہیں آتے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو۔ تب بیٹی سوچتی ہے بھائی پیار نہیں دیتا، ماں ہر آنے والے سے کہتے اس کے لیے رشتہ دیکھو، گویا میں اپنے ماں باپ پر ایک بوجھ ہوں۔ پھر وہ فیصلہ کرتی ہے مجھے اپنے لیے کوئی راستہ خود ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنے لیے کوئی راہ خود متعین کرنا ہے۔ طرف گھر والوں کی طرف سے پیار نہ ملنا، دوسری طرف سے کسی آوارہ لڑکے کا فون پر اس کو سبز باغ دکھانا، بیٹیاں اس لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ اسے نہیں معلوم یہ بھورا ہے، اسے نہیں معلوم یہ سوداگر ہے، اسے نہیں معلوم یہ پلید محبت کا کوئی چھیٹا اپنے دل میں نہیں رکھتا، اسے نہیں معلوم میری قوم کی بیٹیوں سے میں بمانگے دول کہنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کی بیٹی، وہ فون پہ لمبے لمبے دعوے کرنے والا اگر اس کے دل میں تیرے لیے کوئی پیار ہوتا تو تجھ سے زیادہ پیار کی حقدار اس کی ماں ہے۔ وہ اپنی ماں کے قدم پکڑ کر اس کے لیے کہتا ماں میں تیرے لیے دنیا بساؤں گا، ماں میں تیرے لیے آسمان کے تارے لاؤں گا، ماں میں زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام کر دوں گا۔ جس ماں نے 9 مہینے تک اسے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، وہ پلید اسے محبت نہیں دیتا، وہ تجھے کیا محبت دے گا؟ اسے تجھ سے پیار نہیں، اسے تیرے حسن سے پیار ہے، اسے تیری جوانی سے پیار ہے، اسے تیری رخساروں سے پیار ہے، اسے تیرے حسین بالوں سے پیار ہے۔ اس کا حال یہی ہے بھورے کی طرح کہ جیسے بھورا پھول پر بیٹھ کر کے رس چوس لیتا ہے پھر کبھی اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، اس کا حال اس تتلی کی طرح ہے جو تتلی پھول پر بیٹھ کر رس چوس لیتی ہے پھر کبھی اس طرف رخ نہیں کرتی، پھر وہ گلشن میں کوئی نیا گل تلاش کرتی ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم مظلوم ہے، میری ساری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، اور قوم کے جوانوں تم بہرا روی کا شکار ہو، میرا درد دل تمہارے ساتھ ہے۔ ایک طرف جہاں انہیں آگاہ کرنا ہے، دوسری طرف تمہیں بھی ہوشیار کرنا ہے کہ تم فلمی ایکٹر کے چکر میں کتنی
बड़ी तरफ कदम बढ़ा रहे हो। जो माँ तुम्हारे प्यार के लिए बेताब रहती है, 2-2, 3-3 घंटा उस लड़की के साथ तुम बात करते हो। माँ सोचती है मेरा बेटा खैरियत तो पूछे, बाप सोचता है मेरा बेटा हाल तो पूछे, नहीं पूछते। फिर क्या होता है, वो लड़कियां मोहब्बत कर बैठती है, फोन की गुफ्तगू मुलाकात में तब्दील होती है। उसके बाद इसी पे बस नहीं होता, फिर वो मुलाकातें ज़िना की मंजिल पर पहुंचाती है। जब सब कुछ लुट चुका होता है, उस लड़की को मुकम्मल उम्मीद होती है अब ये मेरा साथ देगा, लेकिन चूंकि वो भौरा सब चूस चुका है, अब उसे दूसरे गुल की तलाश है। फिर वो वहां से किसी झगड़ा करके या कोई बहाना लेकर उससे रिश्ता तोड़ लेता है और किसी और के चक्कर में फंस जाता है या किसी को और फंसा लेता है। इधर इसकी हर लम्हा, इसकी हर साथ, इसकी हर रात इसके लिए क़यामत होती है। मैं उन बेटियों के दर्द को जानता हूं। वो बच्चियां फोन पर जब रो करके दुआ की दरखास्त करती है, सैयद साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं लुट चुकी हूं, तो उन बेटियों को तसल्ली देते वक्त आंख से आंसू बरसते हैं। हम उन बच्चियों को जानते हैं जिनकी हर रात कयामत है, जिनका हर दिन कयामत है। फिर वो मरेगी नहीं तो क्या होगा, वो फांसियां नहीं लेगी तो क्या होगा। इसमें सिर्फ वो लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं, सबसे पहले लड़की के माँ बाप जिम्मेदार है, लड़की का भाई जिम्मेदार है, लड़की के घर वाले जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेटी को इतनी छूट कैसे दी। उसे नहीं पता था मेरी बेटी किससे बात कर रही, भाई को खबर नहीं मेरी बहन किससे बात कर रही है, मां को खबर नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जो अपनी बेटी को इतना ना बचा सके, उन्हें हक क्या है बाप बनने का, उन्हें हक क्या है भाई बनने का, उन्हें हक क्या है मां बनने का। बेटी की हिफाजत तो इस शान से होनी चाहिए जैसे मेरे नबी ने की है। बेटी इतनी अजीम है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। बेटी इतनी अजीम है, इतनी अजीम शान है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के नक्शे कदम की भी हिफाजत करते हैं और किसी अजनबी मर्द की नजर अपनी बेटी के नक्शे कदम पर भी पड़ना हुजूर को गवारा नहीं। यहां तक औरतों को हुक्म दिया गया, अगर तुम कंघी करो और कंघी के अंदर जो बाल टूट जाए, मुझे बताओ जो बाल टूट जाते हैं उससे औरत का ताल्लुक क्या रहता है। यहां तक एहतियात की गई कि जो बाल तुम्हारी कंघी में आके टूट जाए वो उसको बाहर यूं ही न फेंक दिया करो, बल्कि उसको जमीन में दफन कर दिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे टूटे हुए बालों पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए। इतनी एहतियात औरतों को सिखाई गई। जिस रसूल ने काबे से ज्यादा बुलंद एक औरत की इज्जत को किया है, उस रसूल ने कितना मोहतरम बनाया औरत को। औरत कितनी मोहतरम है, बेटी कितनी मोहतरम है। पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बनाती है, जवान होकर शौहर से शादी होती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब माँ बन जाती है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है, उसके कदमों में जन्नत होती है। तो एक तरफ तो माँ बाप जिम्मेदार, दूसरी तरफ वो नौजवान जिसने सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर उस लड़की के जज्बात से खेला है, वो जिम्मेदार है। जिस किसी ने किसी बेटी का रस उसकी लज्जत को चखने के बाद छोड़ दिया और नाजायज तौर पर उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, वो नौजवान जिंदगी में कभी खुशियां नहीं पा सकता। किसी के घर को आग लगाकर आप कभी अपना घर नहीं बसा सकते। मेरी कौम के जवानों, मैंने कल की गुफ्तगू में भी कहा कि मेरे रसूल के फरमान का मफहूम है, अगर तुम किसी की बहन के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की बेटी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की मां के साथ जिना करोगे, तुम्हारी मां के साथ भी जिना किया जाएगा। जब ये रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है तो हम क्यों फिर मोहब्बत करते हैं। इस्लाम में किसी शादी से पहले मोहब्बत की इजाजत ही नहीं है। मुझे बताओ, हमारी कौम की बेटियां फांसियां ले, खुदकुशी करे, इसलिए हमें चाहिए हमारा उठने वाला कदम इतना मोहतात होगा,
اتنا محتاط ہوگا کہ ہم اپنی نظروں کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ محبت آپ تو کر کے بھول جاتے ہیں، بچیاں نہیں بھولتی، بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ محبت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی۔ ایک داستان محبت بڑی مشہور ہے، شیرین کی اور فرحاد کی داستان۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ اس داستان محبت کا تذکرہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، آپ اسے فلم نہ سمجھیں، فلم والوں نے تو بعد میں خیالی طور پہ اس کو فلمایا ہے، لیکن حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ داستان فرحاد اور شیرین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کو اشارہ دوں گا، پھر کبھی اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ فرحاد شیرین کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن شیرین کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرحاد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں یہ داستان محبت بیان کرنے نہیں بیٹھا، میں اپنے نوجوانوں کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، کبھی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی نقصان دہ۔ دونوں طرف سے محبت ہوئی، نکاح ہو گیا، تو اس کا نقصان یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو جوانی میں بڑا مزہ آیا کہ چلو دونوں محبت میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب جب آپ کی اولاد ہوگی نا تو آپ کی اولاد کو کبھی اچھے اور شریف گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے محبت سے افیئر کر کے شادی کی ہے، ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ شادی کی ہے، تو کبھی شریف گھرانے سے آپ کی اولاد کو رشتے نہیں آ سکتے۔ اس کی ماں تو ایسی ہے، اس کا باپ تو ایسا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو انتظار ہے شریف گھرانے کا، رشتے آئیں گے نہیں، تو آپ کی بیٹی اور بیٹا پھر وہی قدم اٹھائیں گے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ آپ بڑھاپے میں کس منہ سے کہو گے ایسا نہ کر، کیونکہ آپ کے دل میں کھٹکا ہے۔ میں اپنی اولاد کو کہوں گا ایسا نہ کر، پلٹ کے بیٹا کہے گا آپ نے نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کہہ نہیں سکتے، شریف گھرانے کے رشتے آ نہیں سکتے۔ 2% ایسے لوگ ہیں جو محبت میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن آگے کی زندگی تباہ ہے، بچوں کا مستقبل تباہ ہے۔ میں اس ماں باپ کو کبھی بھی ماں باپ کہہ نہیں سکتا جو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو آگ لگا دیں۔ ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خون کے گھونٹ پیتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ 2% وہ لوگ ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں، ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں۔ یہی حال تھا، فرحاد نے شیرین سے محبت کی، شیرین کو بہت حسن تھا، شیرین اتنی حسین تھی کہ اگر وہ گلاب کے باغوں کے درمیان اگر اپنا منہ چھپا لے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ گلاب کہاں ہے اور شیرین کہاں ہے۔ وہ بڑی حسین تھی۔ فرحاد بیچارہ محبت کرنے لگا، شیرین کو پتا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بالآخر یوں ہوا کہ شیرین کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا، شیرین کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور کیا۔ فرحاد ایک درخت کے پاس اسی کی محبت میں کھڑا رہا حتیٰ کہ اس نے وہیں اپنی جان دے دی۔ آج بھی وہاں پر وہ درخت موجود ہے، اس درخت کے سامنے جب بھی فرحاد کا نام لیا جاتا ہے درخت کی ٹہنی سے تازہ خون نکلتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ آپ محبت کو سمجھا کیا ہے؟ محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے، ایک آگ کا دریا تیر کے جانا ہے۔ آپ وہ 3 گھنٹے کی فلم کو آئیڈیل بنا رہے، وہ 3 گھنٹے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، وہ عیش کرتی وہ عیش کرتا ہے۔ آپ کی 3 گھنٹے کی زندگی نہیں ہے، میری قوم کے جوان تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، میری قوم کی بیٹی تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، تیری اپنی صبح ہے، تیری اپنی شام ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے ماں باپ ہے، تیرا مستقبل ہے۔ وہ 3 گھنٹے کا نچنیا کروڑوں روپیہ لے کر عیش کر رہا ہے، اس کے بستر پہ ہر دن ایک نئی لڑکی ہے، اور وہ لڑکی جسے ہیروئن کہتے ہو اس کے بستر پہ ہر دن نیا لڑکا ہے۔ تمہیں تو عزت کے ساتھ جینا ہے، تمہیں تو وقار کے ساتھ جینا ہے، تمہیں تو بہت تہذیب اور تمدن کے ساتھ جینا ہے۔ تمہارے ساتھ تو تانے بھی ہوں گے، تمہارے ساتھ تو تیر بھی ہوں گے، الفاظ
الفاظ کے تیر تم کیسے زندگی گزارو گے؟ اس لیے شادی سے پہلے اسلام میں کسی محبت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو محبت کی دعوت نہ دے، یہ حرام ہے، حرام۔ اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کل تم اپنی بہن، بیٹی یا ماں کے ساتھ یہ رخ ضرور دیکھو گے۔ اگر تم اپنی قوم کی، اگر تم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو کسی کی آنکھ سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں عورتوں کو تحفظ دینا ہوگا۔